الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل کے پروگرام میں جو سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر بیان کی تھی، 75ویں آیت سے 75 نمبر آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اور اللہ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا، جن میں ہر ایک گروہ میں ایک ایسا وصف موجود تھا کہ جو وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی عطا فرمائی ہے کہ آپ کا تبلیغ دین فرمانا، آپ کا ان لوگوں کو سمجھانا، یہ مطلب نقص کے ساتھ نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، غلط طریقے سے نہیں ہے، اس میں کوئی نقص موجود نہیں۔ ان لوگوں کا ہدایت قبول نہ کرنا یہ ان کے ان اوصاف کی بنا پر ہے جو ان کی ذات میں موجود ہے۔ تو 4 گروہ کا تذکرہ تھا، ان میں سے پہلے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ توریت کے احکام میں تبدیلی کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، احکام کو بدل دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف توریت میں ذکر کیے گئے ان اوصاف میں تبدیلی کر کے عوام کو بتاتے تھے، اور یہ عمل بہت زیادہ ان کے قلوب کی سختی پر دلالت کر رہا ہے۔ اور یہ قلوب کی سختی اور یہ کلام اللہ میں تبدیلی کرنے کا جو وبال ہے، اس چیز نے انہیں آپ پر ایمان لانے سے روکا ہوا ہے۔ دوسرا گروپ منافقین یہودیوں کا تھا کہ جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، آپ کی نبوت کے اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے آپ کا انکار کرتے تھے، اور ان کا طریقہ پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کے شر سے معاذ اللہ یا اسلام کے وہ احکامات کہ جو غیر مسلم کے لیے بعض شرائط میں متوجہ ہوتے ہیں اور غیر مسلم کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، ان سے بچنے کے لیے ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا گروپ تھا، گویا کہ ان کا نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے راہ میں رکاوٹ بنا تھا۔ تیسرے گروہ کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ تھے کہ جو حق کو عوام کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنے سے روکا کرتے تھے کہ اس کو نہ بیان کرو، اگر تم بیان کرو گے، یعنی وہ حق یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی جو نشانیاں توریت میں بیان کی گئیں واقعی وہ ان کے ذات میں موجود ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس کو بیان نہ کرو، اس سے یہ مسلمان دلیل پکڑیں گے اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تم پر حجت قائم کی جائے گی۔ تو یہاں تک ہم نے بیان کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ تو یہ ان کی تمام چالاکی انہیں دنیا میں شاید کچھ نفع دلوا دے، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے، جو حکمتاً اللہ تعالیٰ ڈھیل اختیار کر رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چوتھے گروپ کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ امی سے مراد یہ ہے کہ جو صرف ظاہری عبارت پڑھتے ہیں، قرآن ان کو توریت سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی، نہ اس کو سمجھتے ہیں، اتنی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، یہ کتاب کو بالکل بھی نہیں سمجھتے سوائے ان باتوں کے جو ان کے علماء نے ان کو بتائے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ چوتھا گروپ ان یہود کا تھا جو ان پڑھ تھے، جو خود یعنی توریت کو باقاعدہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، صرف عبارت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس میں مقصود الہی کیا ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کی وضاحت کے لیے اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، اور ان کے علماء، ان کے بڑے ان کو یعنی مقصود الہی تبدیل کر کے بتاتے تھے۔ جو خاص طور پہ آیات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی گئیں یا ان کے لیے بشارت تھی یا آپ کی صفات تھی، ان کو تبدیل کر کے بتاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے عوام جو تھے وہ فقط گمان، ان کو غالب گمان حاصل ہو جاتا تھا، اور یہ گمان کرتے تھے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سمجھ کے قبول کیے بیٹھے تھے، اور اس طرح گمراہی ان کا مقدر بنی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھا گروپ جو تھا یہ ان پڑھ
یہودیوں کا تھا، اور اس کا حقیقتاً وبال ان پر گیا کہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان کو غلط تفسیر بیان کرتے تھے، غلط مقصود الہی متعین کرتے تھے، اور اس طرح ان کی گمراہی کا سبب بنے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی بہرحال عذاب نازل ہوگا، ان کو بھی اللہ نے اپنے غضب میں مبتلا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چوتھے گروپ میں جو وصف تھا وہ ان کا امی ہونا تھا، ان پڑھ ہونا تھا، قرآن یہ توریت کو سمجھنے کی صلاحیت کا موجود نہ ہونا تھا، یا خود سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا قصور تھا۔ اور انہوں نے پھر ان لوگوں سے معلوم کیا جو پہلے گمراہ تھے، انہوں نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر ان کے عذاب کو بیان فرما دیا کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کیونکہ یہودی علماء اپنے ہاتھ سے پھر اس میں تحریفات کر دیا کرتے تھے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑے سے دام حاصل کر لیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے بڑے رئیسوں کی خوشنودی کے لیے یہ اس طرح کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے اس سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سبب سے جو وہ کماتے تھے، جو حاصل کرتے تھے۔ اب یہ ویل جو ہے اس کا ایک معنی بربادی بھی ہوتا ہے، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، کہ جو اتنی سخت گرم ہے کہ اگر دنیا کا کوئی پہاڑ اس وادی میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی پگھل جائے گا۔ تو اتنا شدید ان پر یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط فرمایا ہے، جو دنیا میں تو ابھی جیسے آگے آئے گا کہ ذلت اور خواری، اور آخرت میں یہ شدید عذاب ان کو ضرور ملے گا۔ اگر کوئی یہودی آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوگا، اگرچہ اس نے اس میں تحریف نہیں کی ہے۔ یعنی موجودہ دور کے جو ہمارے زمانے کے یہود ہیں، یقیناً انہوں نے تو تحریف نہیں کی ہے، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ یہ تحریف شدہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے اکابرین کی تحریف کو درست سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے کی گئی تبدیلیوں کو غلط قرار نہیں دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی قابل گرفت ہے۔ تو جو سزا بڑوں کو ملے گی وہی سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بڑے نے سزا کی، غلط کام کیا ہو، کوئی قصور اس سے سرزد ہوا ہو، اور واقعی وہ قصور ہے اور قرآن و حدیث سے اس کا وہ قصور ثابت ہوتا ہے، تو اس کو اپنا بڑا نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کی غلطی کو غلط ہی کہا جائے گا، اور اس سے پھر براءت کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی، ہمیں جہنم میں ہرگز نہیں ڈالا جائے گا مگر گنتی کے چند دن۔ تو یہ بھی اصل میں یہود کا قول اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم جائیں گے، لیکن گنتی کے چند دن۔ اور وہ گنتی کے چند دن، یہ 40 دن مراد لیتے تھے، اور ان سے وہ 40 دن کا تعین اس لیے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو پیچھے آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور 40 دن تک عبادت کی تھی۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو ہمیں ڈالے گا ہی نہیں، اور اگر جہنم میں ڈالا بھی تو ہم 40 دن سے زیادہ نہیں جلیں گے، کہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ اتنے دن ہمیں جہنم میں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قل، آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ یعنی اس طرح کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تمہیں 40 دن تک جہنم میں رکھے گا پھر نکال دے گا۔ بالفرض اگر ایسا کوئی وعدہ ہو تو اللہ نے فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات منسوب کر رہے ہو، اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ یعنی یہ بات غلط ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن سے زیادہ تمہیں جہنم میں نہیں رکھے گا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا، اگر وعدہ کیا ہوتا تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرتا، لیکن تم اللہ کی طرف ایک ایسی بات کو منسوب کر رہے ہو جو تم خود صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جو کوئی برائی کرے
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لے اس شخص کو اس کی برائی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں 40 دن کے بعد آزادی مل جائے، بلکہ جو شخص برائی کرے اور اس کی برائی مکمل طور پہ اسے گھیر لے تو وہ تو دوزخی ہوگا اور وہ اس میں پھر ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں پر ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من کسب سیئۃً، کہ جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اسے مکمل طور پہ گھیر لیا، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اس سے معتزلہ نے اور بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو علماء احناف ہیں یا علماء اسلام جو جمہور ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ یہاں پر جو اللہ نے بیان فرمایا کہ جس نے برائی کی اور اس کی برائی نے اس کو مکمل طور پہ گھیر لیا، تو مکمل طور پہ گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت کفر میں مبتلا ہو گیا، کہ اس نے کوئی ایسی برائی کی جس سے وہ کافر ہو گیا۔ تو ایک تو برائی ہے ایمان نہ لانا، تو یہ تو بین ہی کفر میں قائم رہنا، کفر پر قائم رہنا ہے۔ اور ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو ہوا لیکن پھر کسی ایسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا، مثلا اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا، اس نے کسی حرام قطعی کو حلال جانا، مثلا چوری جیسے ہے یا سود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی طور پہ ان کو حرام قرار دیا لیکن وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ حلال ہیں، تو اس کو گویا کہ اس کی برائی نے مکمل طور پہ گھیر لیا، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسے اس کو عذاب بھگتنا ہوگا۔ چنانچہ احناف کے نزدیک جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اگر صرف گناہ کبیرہ ہے اور کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھے گا اور اس کی نجات ممکن ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مزید وضاحت طلب یاد رکھیے کہ ایک ہے انسان کی زندگی میں اس کے گناہ کا بخشا جانا، ایک ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت۔ تو جب تک انسان زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو بخش دے گا، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، کفر ہو، شرک ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل سے خوش ہو کر اسے کفر و شرک سے نجات عطا فرما دے، جیسے بہت سارے واقعات اس کے اندر یہاں پر موجود ہیں، اور خود صحابہ کرام کی حیات میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے ان میں سے مشرکین بھی تھے پہلے، لیکن پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوئی تو نجات ان کو مل گئی۔ اور ایک ہے وفات کے بعد گناہوں کی بخشش کا معاملہ، یہاں پر یہ بات مطلب قابل توجہ ہے اور یہی زیر بحث بھی ہے کہ جو مر جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے یا کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے تو اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اگر اس نے شرک نہیں کیا تو ہر قسم کے گناہ اس کے بخش دیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بخشے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کی نجات اور مغفرت کی امید رکھنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی مرا ہی کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ہے تو پھر اس کی مغفرت کا کوئی بھی ذریعہ اب نہیں ہو سکتا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت شرک میں انتقال کر گیا تو اس کی مغفرت کی امید رکھنا یہ گناہ ہوگا، بلکہ فقہاء عظام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی قطعی طور پر کسی کافر جو قطعی طور پہ کفر کی حالت میں مرا ہے یا مشرک مرا ہے، قطعی طور پہ معلوم ہے کہ وہ حالت شرک میں مبتلا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے، کیونکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا مطلب اس آیت پر کامل یقین کا نہ ہونا ہے، اور بلکہ فقہاء نے جو کفر کا فتویٰ دیا اس کی روشنی میں گویا کہ وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اس آیت پر اس آدمی کا کامل ایمان نہیں ہے، لہٰذا اس کا کسی
قطعی کافر یا قطعی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور ہر ایک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی، اسی کے لیے ہوگی جو صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہوا، یا اس کے کفر و شرک کا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کافر مرا ہے یا نہیں، تو ہم حسن ظن قائم رکھ کر بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو قطعی کافر ہے، قطعی طور پہ مشرک ہے، اس کے لیے ہرگز دعائے مغفرت نہ کیجیے گا، ورنہ یہ کفر کے زمرے میں آئے گا۔ جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا اکثر یہ اسلوب ہے کہ جب کفار کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مومنین کا، یعنی ضد اللہ تعالیٰ آگے اس کے متضاد چیز کو بیان فرماتا ہے۔ عذاب کے بارے میں ہوتا ہے تو ثواب کا تذکرہ، اگر جنت کی بات ہے تو پھر دوزخ کا تذکرہ ہو جاتا ہے، مسلمان کا ذکر ہے تو کافر کا یا منافق کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ یہود جو یہ گمان کرتے ہیں کہ 40 دن تک جہنم میں رہیں گے پھر ضرور اللہ نجات عطا فرما دے گا، تو ایسا نہیں، اگر یہ حالت کفر میں مریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پیچھے جہنم کا تذکرہ تھا تو آگے پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ یہ سمجھا دیا گیا کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ حالت یہودیت میں بھی نجات ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہتے ہیں نجات حاصل کرنا، جہنم سے رہائی چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں دخول چاہتے ہیں، تو انہیں ایک تو ایمان لانا پڑے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہوگا، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر نیک اعمال کرنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا وعدہ، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ لیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ وعدہ لیا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو پہلے یاد دلایا کہ دیکھو، یاد کرو کہ اللہ نے تم سے یہ وعدے لیے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اچھی بات سے مراد حسن اخلاق سے گفتگو کرو گے، خوش اخلاقی کے ساتھ انہیں نیکی کا حکم کرو گے، انہیں برائی سے روکو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ یہ وعدے تم سے لیے تھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، منہ پھیر لیا مگر تم میں سے بہت تھوڑوں نے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ گویا کہ پھر یہاں پر ان کی غلطیوں کا احساس دلایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدے لیے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ ان وعدوں کو پورا کرتے، لیکن تم نے ان وعدوں سے پھر اعراض کیا، کیونکہ تمہاری طبیعت میں، تمہاری کیفیت میں، تمہاری جبلت میں ہی اعراض لکھا ہوا ہے، تو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کا بھی انکار کر دیا اور اس سے روگردانی کر کے ان احکامات کو نظر انداز کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے اوپر خود گواہ بھی تھے، تم اس کو مانتے بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو کہ تقتلون انفسکم، کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو جو تم میں سے ہی ہیں ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں تعاون کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس، یعنی تمہارے اپنے تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر تو ان کا نکالنا ہی حرام قرار دیا گیا تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاؤُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ،
تو کیا جزا ہوگی اس کی جو کرے اس طرح تم میں سے، الا خزی فی الحیات دنیا، مگر رسوائی دنیا میں، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ شدید عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہاں تک مکمل آیات کے مخاطبین یہود ہیں، اور ان سے وہ یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں یہودیوں سے 4 وعدے لیے تھے، اور بہت سارے وعدے تھے، 4 یہاں جو قابل ذکر ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے آپس میں، دوسرا یہ کہ انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تیسرا یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنوں کے مقابلے میں کسی اور کی مدد نہیں کرو گے، یعنی ان کے خلاف، اپنوں کے خلاف کسی اور کی مدد کرنا، حالانکہ وہ دوسرا جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، تم مدد نہیں کرو گے۔ اور چوتھا یہ کہ اگر تمہارے اپنے یا تمہارے یہود اگر کبھی قیدی بن جائیں گے تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاؤ گے۔ تو یہ 4 وعدے توریت میں تھے، لیکن ان میں سے یہود نے بعض وعدے پورے کیے، بعض کی وعدے خلافی کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں عرض کریں گے۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں۔